جی، آج ہم قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت 71 اور اس سے جڑی جو تفسیری روایات ہیں ان پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ جی، اس میں ایک خاص گائے کی قربانی کا واقعہ ہے۔ بالکل، تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی وہ گائے کیسی تھی، اس کی شرائط اتنی غیر معمولی کیوں تھیں اور اس حکم کو پورا کرنے کا پس منظر کیا تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کوئی عام گائے نہیں تھی جس کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ایک ایسی گائے ڈھونڈنے کا حکم ملا تھا جس کی خصوصیات بہت ہی واضح اور آپ کہہ لیں منفرد تھی۔ جی ہاں، اور یہ حکم خود بھی ایک طرح کا امتحان تھا جس کی تفصیلات آہستہ آہستہ سامنے آئیں۔ اچھا، آیت کے الفاظ پر آتے ہیں۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جی، جو نہ تو محنت مشقت کرتی ہو، مطلب نہ زمین جوتتی ہو، نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح۔ پھر وہ مکمل طور پر بے عیب ہو، مسلماتن، اور لا شیۃ فیہا، یعنی اس میں کوئی دوسرا رنگ یا کوئی دھبا تک نہ ہو۔ یہ تو کافی حیران کن شرائط ہے نا؟ بالکل۔ اب دیکھیں، تفسیر ان الفاظ کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ لا ذلول کا مطلب لیا گیا ہے کہ وہ گائے کام کاج میں لگی ہوئی یا سدھائی ہوئی نہ ہو۔ اچھا، یعنی پالی پوس تو گئی ہو پر اس سے کھیتی باڑی یا کوئی مشقت کا کام نہ لیا گیا ہو۔ جی بالکل، یہ چیز اسے عام جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ پھر لفظ ہے مسلمہ، یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک۔ اس میں تفسیر دو امکانات بتاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہی اسے قدرتی طور پر ہر جسمانی نقص یا بیماری سے بچایا ہو، یا پھر دوسرا امکان یہ کہ اس کے مالک نے اسے اتنا سنبھال کر رکھا ہو کہ اسے کوئی چوٹ یا عیب نہ لگا ہو۔ اچھا، اور وہ آخری شرط لا شیۃ فیہا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی دوسرا رنگ نہیں؟ لا شیۃ فیہا یعنی اس کا رنگ بالکل ایک جیسا ہو، خالص زرد، جیسا کہ پچھلی آیات میں ذکر ہے۔ کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی دوسرے رنگ کا دھبا یا نشان نہیں، یعنی بالکل یک رنگی۔ جی، تفسیر میں لفظ شیعت کا مطلب ہی ملاوٹ یا نقش بتایا گیا ہے۔ تو گویا ایک ایسی بہترین، بے عیب، بغیر کام میں لائی گئی اور خالص یک رنگی گائے چاہیے۔ یہ تفصیلات سن کر تو لگتا ہے کہ ایسی گائے ڈھونڈنا بہت ہی مشکل رہا ہوگا۔ یقیناً۔ اور جب بنی اسرائیل کو یہ آخری تفصیلات ملی تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، یعنی اب تم نے ٹھیک ٹھیک بات بتائی۔ جی، لیکن یہ ٹھیک بات پتہ چلنے کے بعد بھی ان کے لیے معاملہ آسان نہیں ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ تفسیر بتاتی ہے کہ ایسی نایاب گائے کو ڈھونڈنے میں انہیں سخت مشکل ہوئی، بہت تلاش کرنا پڑا۔ اور جب آخرکار مل گئی تو قیمت کا معاملہ آ گیا۔ ہاں، قیمت تو ناقابل یقین تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مالک نے اس کی کھال بھر سونا مانگا۔ بہت ہی زیادہ ہے۔ جی، یہ قیمت بھی اس واقعے کا ایک اہم پہلو ہے۔ اور پھر آیت کا آخری حصہ دیکھیں، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، یا قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیوں ہچکچا رہے تھے؟ اس ہچکچاہٹ کی، یا یوں کہیں کہ قریب قریب حکم نہ ماننے کی کئی وجوہات تفسیر میں ملتی ہیں۔ اچھا، کیا تھی وہ وجوہات؟ صرف قیمت ہی مسئلہ تھی؟ دیکھیں، قیمت تو ایک وجہ تھی ہی، لیکن صرف یہی نہیں تھی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے خود ہی بار بار سوال کر کے معاملے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا تھا۔ صحیح۔ پھر یہ ڈر بھی تھا کہ جب گائے کے ذریعے قاتل کا پتہ چلے گا تو کہیں خود ان میں سے ہی رسوا نہ ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ اور پھر ایسی نایاب گائے کا ملنا ہی بہت مشکل تھا، اور اوپر سے اس کی اتنی زیادہ قیمت۔ تو یہ سارے عوامل مل کر ان کی ہچکچاہٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف سستی یا ٹال مٹول نہیں تھی، بلکہ اس میں شاید ایمان کی کمزوری یا نتائج کا خوف بھی شامل تھا؟ جی، یوں کہہ سکتے ہیں۔ یہ ان کے عمومی رویے کی بھی عکاسی کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں کئی جگہ ان کا ذکر ہے۔ تو اگر ہم ان سب کو سمیٹیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ خاص مقصد کے لیے ایک انتہائی مخصوص قسم کی گائے کا حکم دیا گیا، بالکل، جس کی شرائط بہت غیر معمولی تھیں، اور ان شرائط کو پورا کرنا بنی اسرائیل کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا، اور انہوں نے حکم ماننے میں کافی پس پیش سے کام لیا، ہچکچاہٹ دکھائی۔ جی ہاں، اگرچہ آخر میں انہوں نے حکم پورا کر ہی لیا۔ صحیح۔
اور یہیں سے وہ گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید سوچنا چاہیے کہ آخر اتنی کڑی اور مخصوص شرائط رکھنے میں کیا حکمت تھی؟ اچھا نکتہ ہے۔ اور پھر قرآن کا خاص طور پر ان کی اس ہچکچاہٹ کا ذکر کرنا، وما کادو یفعلون، یہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ یعنی یہ غور طلب بات ہے کہ کسی حکم کی تعمیل میں انسان کی طرف سے جو یہ باریک بینی یا ہیلا و حجت یا پس و پیش کا رویہ ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنے میں کیا سبق پوشیدہ ہے؟ بالکل، یہ ایک اہم پہلو ہے اس واقعے کا جس پر مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔